باب الجنوب ینام قبل ان یغتسل. دیکھو بھائی، پیر بگاڑا جو ہے رات کو جنوب ہوا تو وقت صلاۃ آنے سے پہلے یہ کھا بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، پانی پی بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، سو بھی سکتا ہے حالت جنابت میں، بات بھی کر سکتا ہے حالت جنابت میں، صرف مسجد میں نہیں جا سکتا اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، باقی سب کچھ کام کر سکتا ہے، لوگوں سے مصافحہ بھی کر سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ نوم کے لیے، اکل شرب کے لیے، تکلم و مصافحہ کے لیے غسل بالاتفاق فرض نہیں ہے۔ غسل تب فرض ہوگا کہ نماز کا وقت آئے تو وہاں غسل فرض ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ سونے کے لیے جنوب وضو کرے یا نہ کرے۔ تو داؤد ظاہری جو غیر مقلد ہے وہ کہتے ہیں وضو کرنا فرض ہے۔ جمہور فقہا ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ وضو مستحب ہے، کہ مستحب ہے کہ وضو کر کے سوئے، وضو کر کے کھائے پیے، وضو کر کے بات کرے، وضو کر کے لوگوں سے ملے، مصافحہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کے علاوہ کسی کام کے لیے جنوب پر لازم نہیں ہے کہ پہلے غسل کرے اور پھر کھائے، پہلے غسل کرے اور پھر مصافحہ کرے، پہلے غسل کرے اور پھر سوئے۔ بالاتفاق ان امور کے لیے غسل فرض نہیں ہے۔ سوئے جنابت کی حالت میں، کھائے جنابت کی حالت میں، پیے جنابت کی حالت میں، لوگوں سے ملی جنابت کی حالت میں۔ ہاں وضو میں اختلاف ہے کہ جنوب کے لیے وضو فرض ہے جب کھانا کھائے، جب سونا چاہے۔ تو داؤد ظاہری جو غیر مقلد ہے وہ کہتے وضو فرض ہے۔ جمہور فقہا ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ وضو مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ؟ اچھا، تو عدم غسل کا مسئلہ اتفاقی ہے اور وضو کا اختلافی ہے۔ باب الجنوب ینام قبل ان یغتسل، غیر مقلد سوتا ہے غسل کرنے سے پہلے، یہ بالکل جائز ہے بالاتفاق۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام، نبی علیہ السلام سوتے تھے، وہو جنوب ولا یمس ماء، اور آپ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہ جمہور کی دلیل ہے کہ سونے کے لیے جیسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا یمس عام ہے، حضور پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ جیسے غسل فرض نہیں ہے سونے کے لیے تو وضو بھی فرض نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض معارف السنن نے کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جنوب آدمی بغیر غسل کے سوئے تو یہ جائز ہے، مگر حدیث کے اندر آیا ہے کہ رحمت کے فرشتے 3 گھروں میں داخل ہوئے، ایک وہ گھر جس میں جاندار کی تصویر ہو، اور ایک وہ گھر جس میں فالتو کتا ہو، اور ایک وہ گھر جس میں جنوب سویا ہوا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں جو سوئے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پہلے غسل ضروری ہے اگر وہ رحمت کے فرشتے کو داخل ہونا چاہتے، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں۔ معارف السنن نے اس روایت کی جواب دی ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنوب سویا ہوا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس سے مراد وہ جنوب ہے جو سویا ہوا ہو اور نماز کا وقت اس پر گزر جائے، نماز کا، اور یہاں جو ہے نماز کے وقت سے پہلے جنوب سوتا ہے رات کے وقت، تو وہاں رحمت کے فرشتے بند نہیں ہوتے، آ جاتے۔ حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان
عن ابی اسحاق نحوہ قال ابو عیسیٰ، یہ قول سعید ابن مسیب وغیرہ کا، وقد روا غیر واحد عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یتوضأ قبل ان ینام، کہ نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے سونے سے پہلے۔ یہ وہ داؤدی ظاہری کی دلیل ہے کہ غسل تو نہیں ہے سونے کے لیے لیکن وضو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کان یتوضأ، یہ امر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ استحباب پر دلالت کرتا ہے اور وجوب پر نہیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے روایت میں ہے لا یمس ماء، آپ پانی کو چھوتی بھی نہیں تھے، یعنی نہ غسل فرماتے تھے نہ وضو۔ وہذا اصح، اور یہ روایت سندن اصح من حدیث ابی اسحاق عن الاسود، وقد روی عن ابی اسحاق هذا الحدیث، وقد روا، اور نقل کیا ابی اسحاق سے اس حدیث کو شعبہ نے، ثوری نے، وغیر واحد، ویرون ان هذا غلط من ابی اسحاق، کہ یہ کان یتوضأ کا فتویٰ جو ہے ابو اسحاق کی طرف سے ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی جمہور کی تائید۔ باب فی الوضوء للجنوب اذا اراد ان ینام، باب وضو کی بیان میں واسطے جنوب کی جب ارادہ کرے سونا۔ جمہور کہتے ہیں کہ جنوب کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرے۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه سأل النبي علیہ السلام، اس نے حضور سے پوچھا اینام احدنا وهو جنبا، سو سکتا ہے ایک ہمارا حالت جنابت میں؟ قال نعم اذا توضأ، یہ وہ استحباب ہے۔ وفی الباب عن عمار وعائشہ وجابر وابی سعید وام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عمر احسن شیء فی هذا الباب واصح، اور یہ قول غیر واحد من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، وبه یقول سفیان الثوری وابن مبارک والشافعی ومالک وابو حنیفہ واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ینام نتوضأ قبل ان ینام۔ باب ما جاء فی مصافحۃ الجنوب، پیر بگاڑا جو ہے جنابت کی حالت میں ہے اور آ کر ہم سب سے ہاتھ ملاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل بالاتفاق۔ مصافحہ کے لیے جنوب پر فرض نہیں ہے کہ وضو کرے یا غسل کرے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی ابو ہریرہ سے، وهو جنوب، ابو ہریرہ جنوب کی حالت میں تھا، تو ساتھ چل پڑے، مجلس میں بیٹھے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں خنستو، تو میں چھپکے سے نکل گیا، فاغتسلتو، اپنے خیمے میں غسل کیا، ثم جئتو، حضور کے پاس اسی مجلس میں آیا تو حضور نے پوچھا این کنتا یا این ذهبتا، کہاں تھے تو، کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا حضرت میں جنب تھا۔ قال ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا ظاہراً، یہ تو تعبدی حکم ہے کہ غسل کرو تو ہم کر لیتے ہیں، مومن نجس نہیں۔ اب دیکھو اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے میرے ہاتھ بھی ملایا، مجلس میں بیٹھے، اور آپ نے اس کو مکروہ نہ جانا، بلکہ پھر جب غسل کیا فرمایا کیا ضرورت تھی بیٹھے رہتے۔ اچھا وفی الباب عن حذیفہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح، وقد رخص، اور اجازت دی ہے کئی اہل علموں نے فی مصافحۃ الجنوب کہ جنوب سے مصافحہ کرے، ولو یروا بعرق الجنوب والحائض باسنا، اور انہوں نے ناپاک نہیں سمجھا پسینہ جنوب کا اور حائضے کا، اگر حائضے اور جنوب کا پسینہ لگ بھی جائے وہ ناپاک نہیں ہے۔ باب ما جاء فی المرأة ترى فی المنام مثل ما يرى الرجل، مرد کے احتلام کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اگر مرد کو احتلام ہو جائے اور خواب یاد ہو، تو اگر خواب یاد ہو اور خروج منی کا ہو غسل واجب ہے، اور اگر خواب یاد ہو اور خروج منی کا نہ ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔
اور اگر خواب یاد نہ ہو اور اس کو یقین ہے کہ یہ ودی ہے تو وہ وضو واجب نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے تو وضو واجب نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے لیکن سوتے وقت حالات منتشر تھے تو غسل واجب نہیں ہے۔ اگر یقین ہو کہ یہ منی ہے اور سوتے وقت ریونڈ میں تھا، بالکل مطمئن پرسکون سویا تھا، لیکن صبح اٹھا تو شلوار گندا، تو پھر بزرگ کی پر غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل جو مرد میں گزر چکی ہے، یہی تفصیل عورت میں ہے کہ اگر عورت کو خواب یاد ہے تو اگر خروج آیا ہے پھر غسل ہے الماء من الماء، اگر خواب یاد ہے لیکن کچھ نکلا نہیں ہے تو غسل نہیں ہے۔ خواب یاد نہیں ہے، ودی ہے تو غسل نہیں ہے، مزی ہے تو غسل نہیں ہے، منی ہے لیکن حالات منتشر تھے سوتے وقت تو غسل نہیں ہے۔ اس صورت میں ہے کہ خروج منی کا آیا ہو اور رات سوتے وقت مطمئن تھی، پلوان یاد نہیں تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہی تفصیل ہے جو مرد میں۔ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي عن زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى حضور کی بیوی ہے، قال جاءت ام سلیم، یہ حضرت انس کی ماں ہے، ابنت ملقان الى النبی علیہ السلام، ام سلیم حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے منع تو نہیں کرتا، تمہیں بھی ایک حق سوال پوچھتی ہوں، فہل علی المرأة، عورت کے اوپر ہے، یعنی تانی غسل، اس کا ارادہ غسل تھا، اذا ہی رأت فی المنام، جب وہ خواب میں دیکھے، مثل ما یرى الرجل، قال حضور نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، صرف خواب سے نہیں جب تک خروج منی کا نہ آیا ہو، فلتغسل، وہ غسل کرے اگر خروج آیا ہو۔ تو وہاں حضور کی بیوی ام سلمہ بیٹھی تھی، تو ام سلمہ نے کہا قلت لها، میں نے ام سلیم سے کہا فضحت النساء یا ام سلیم، تم نے عورتوں کو ذلیل کر دیا یا ام سلیم، یعنی تم نے حضور کے سامنے یہ کیا کہ عورت کو بھی خواب آتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پر معرف السنن نے یہ اعتراض کیا کہ ام سلیم نے جب احتلام المرأة کے بارے میں حضور سے سوال کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا فضحت النساء، تم نے عورتوں کو رسوا کیا، تم نے عورت کی اس پوشیدہ حالت کو حضور کے سامنے کیوں میں؟ حالانکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام سلمہ نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا حل علی المرأة، عورت کے اوپر غسل ہے اگر وہ احتلام اس کو ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا ہم ان النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہے احتلام میں مرد کی برابر ہے۔ تو وہاں خود سوال کرتی ہے اور یہاں ام سلیم کو کہتی ہے کہ فضحت النساء، تو نے عورتوں کو رسوا کیا۔ اس کی دو جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ام سلمہ نے جو حضور سے سوال کیا ہے وہ عائشہ صدیقہ کی سند سے ہے کہ ام سلمہ نے سوال کیا، اور وہ سند صحیح نہیں ہے۔ جب سند صحیح نہیں ہے تو ام سلمہ نے سوال کیا نہیں ہے، جب کیا نہیں ہے تو اس روایت کے ساتھ تعارض نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ام سلیم اجنبیہ تھی اور ام سلمہ حضور کی اپنی بیوی ہے، تو حضور سے اپنی بیوی نے سوال کیا، اس میں فضاحت نہیں ہے، عورت اور خاون میں بھی تکلف ہوتی ہے، یہ اجنبی عورت ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس لیے ام سلمہ نے فرمایا فضحت النساء، ٹھیک ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ قول عام فقہا کا کہ عورت جب دیکھے خواب میں مثل ما مثل اسمنی کا یرى الرجل، جو مرد دیکھتا ہے، فانزلت، اور اس کا انزال ہو جائے، نو ان علیہ الغسل، اس کے اوپر غسل ہے۔ اس پر قول کرتے ہیں سفیان ثوری، شافعی، باقی ائمہ۔ وفی الباب عن ام سلیم وخولہ بنت حکیم وعائشہ وانس، باب پہلوان نے رات کو گھر میں زلزلہ برپا کیا اور زلزلہ کے بعد جا کر غسل کیا، اور غسل کے بعد آ کر اسی جنوب بیوی کے ساتھ رضائی میں لیٹ گیا تھا کہ گرم ہو جاؤں،
تو یہ پھر دوبارہ جنب ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے جنب عورت کے ساتھ چادر میں بستر میں سونا حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ ابھی گزر گیا، زیادہ سے زیادہ زلزلے سے عورت پر پسینہ آیا ہے، لیکن جنب عورت کا پسینہ پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ پاک ہے۔ خوب جپی لگاؤ اور دودھ پیو۔ اچھا وہ لڑکی سے کسی نے پوچھا تیری عمر زیادہ ہے یا تیرے باپ کی؟ اس نے کہا میری عمر زیادہ۔ میری؟ کسی نے کہا کیوں؟ کہتے میرا دودھ چھوٹ گیا ہے اور ابا ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ میری عمر زیادہ ہے۔ باب فی الرجل، باب پہلوان کے باب میں یستطفئ کہ اپنے آپ کو گرم کرتا ہے بالمرأة بیگم کے ساتھ غسل کرنے کے بعد، یہ بالکل جائز ہے۔ حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن حریث عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ربما اغتسل النبی علیہ السلام، بسا اوقات نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے جنابت سے، ثم جاء پھر واپس آتے تھے، فاستطفأ اپنے آپ کو گرماتی تھی، بی میری ذریعہ، فاستطفأ اپنے آپ کو گرماتی تھی، بی میری جسم کی ذریعہ، فضممتہ الیہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کرتا تھا اپنے ساتھ، ولم اغتسل یہ وہ وقت ہوتا تھا جو ابھی میں غسل نہیں کرتی تھی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لیس باسنادہ باس، یعنی صحیح ہے، وہو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین کہ ان الرجل آدمی جب غسل کرتا ہے گناہ نہیں ہے بان یستطفئ کہ اپنے آپ کو گرمائے بامرأتی بیوی سے وینام معها اور اس کے ساتھ سو جائے قبل ان تغتسل قبل اسی کی بیوی غسل کرے، قبل ان تغتسل المرأة، وبه یقول سفیان الثوری وشافعی واحمد واسحاق۔ باب التیمم۔ اللہ اکبر۔